کوشش کریں گے کہ ہم جو ہمارے روٹیرینز کے ذہنوں میں یا کچھ لوگوں کو جب ہم انوائٹ کرتے ہیں ان کے کچھ کویسچنز ہوتے ہیں تو ہم اپنے پینلسٹ کے ذریعے ان سوالوں کا جواب دیں، اور اگر پھر بھی کچھ تشنگی رہ جائے تو پھر ایک کویسچن اینڈ آنسر سیشن کریں گے اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو جو آپ کا سوال ہوگا تو اس کو ہم لے کر آگے چلیں گے۔ تو ہمارے درمیان بہت سینئر روٹیرینز یہاں پر موجود ہیں روٹری لیڈرشپ میں، تو ہم سی ڈی جی رؤف روہیلہ صاحب سے اس کا آغاز کرتے ہیں کہ روٹری میں روہیلہ صاحب بنیادی یونٹ جو ہے دیٹ از اے کلب، تو ہمارا ایک وائبرنٹ کلب کیسا ہونا چاہیے اور ایک نیا کلب جو چارٹر ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں کیا چیزیں جو ہیں وہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہم زیادہ اچھا کلب بن سکیں؟ روہیلہ صاحب۔ میرے خیال میں دیکھیے، سب سے بڑی آج اگر ہم دیکھیں ڈسٹرکٹ 3272 میں تو ہمارا اس وقت مسئلہ ہے کوالٹی ممبرشپ کا۔ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے کوالٹی ممبرشپ کا۔ روٹری نے ایک طریقہ کار مقرر کیا ہے کہ جی کسی کو بھی آپ نے اگر روٹری میں انٹروڈیوس کرنا ہے تو اس کو پہلے کم از کم 3-4 میٹنگز میں اس کو بلائیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے اس کو اپنی برادری میں، اور بیسیکلی بات یہ ہے کہ روٹری از اے فیملی، آپ اس بندے کو اپنے کلب میں لائیں کہ جن کو آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے آپ سمجھیں کہ جی یہ میری فیملی کا ممبر بن سکتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کوئی مہمان کسی کو بلا لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دس از آور پراسپیکٹیو ممبر۔ اب اگر آپ دیکھیں اس وقت ایشیا ممبرشپ گروتھ میں سب سے زیادہ ہے، لیکن پچھلے 2 سال کی گروتھ کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے تو ان کی اگر آپ تعداد دیکھیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ہمیں چاہیے یہ دیکھیے، لیٹس ہم سارے ادھر بیٹھے ہیں، وی آر ریسپانسبل ٹو برنگ رانگ پرسن، ہم ریسپانسبل ہیں۔ اگر ہم کمپرومائز نہیں کریں تو میرے خیال میں روٹری کی جتنی زیادہ اگر عزت آپ دیکھیں، آپ جہاز میں بیٹھے ہوں تو کوئی اگر آپ کو دیکھے تو وہ کہے گا کہ جی میں آپ کو بتاؤں، جب میں RRFC تھا ساری ممبرشپ کا، جب میں کوارڈینیٹر تھا تو میں جب گیا 5 سال تک لوگوں کو روٹری کی ممبرشپ نہیں ملتی تھی۔ جاپان میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، کینیڈا میں دیکھیں، وہ آبزرو کرتے ہیں اس کے بعد دیتے ہیں۔ تو جس وقت تک ہم یہ نہیں دیکھیں گے، کوالٹی پہ کمپرومائز کریں گے، ہم آگے نہیں جا سکتے۔ دیکھیے، ہمارے اس وقت ہمارے پاس ڈیزاسٹر ریلیف میں جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں، کیا زبردست کام ہے کہ ہم ان لوگوں کو گھر دینا چاہتے ہیں جن کی واقعی ضرورت ہے اور سیلاب میں جو ہے، لیکن اس جگہ پہ ہمارے کلب نہیں ہیں۔ اب ڈائریکٹر صاحب ہیں، سیف ہے، پچھلے سال عدنان تھا، مسرور ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اپنا ستوت بٹ صاحب ہیں، لیکن ادھر ہمارا کلب نہیں ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے اپنے طور پہ، ٹھیک ہے روٹری مہنگی ہو گئی ہے لیکن کوالٹی کے ممبر اب بھی ہیں۔ ہمیں اپنی ذات سے اوپر جا کے سوچنا ہوگا کہ اگر ہم اچھے روٹیرین لائیں گے، اب آج سے
فرینکلی میں کہتا ہوں آج سے 20 سال پہلے دیکھیں ممبرشپ ہماری بہت اچھی تھی, کمپرومائزز ہم نے کیے اور کمپرومائزز کے بعد جو ہے روٹری اس نہج پر نہیں پہنچی. میری گزارش یہ ہے اگر ہم اپنے طور پہ صحیح طریقے سے کوشش کریں تو ہماری گروتھ, جیسے ہمارے ڈائریکٹر صاحب کہتے ہیں, یہ گروتھ بڑھ سکتی ہے, اچھی ہے. اور میں نے جیسے کہا کہ جہاں کہیں بھی آپ کلب نیا بھی بنانا چاہیں اس میں سب سے پہلے سروے کریں, اچھے لوگوں کو اکٹھا کریں, اور اچھے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ہم خیال لوگ جو ہیں وہ کلب بنا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ روہیلا صاحب. تو بڑی اچھی گائیڈ لائنز ہمیں دیں کہ ہمیں کوالٹی ممبرشپ کی طرف جانا چاہیے. تو نٹ شیل یہ ہے, روہیلا صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ممبرشپ کی طرف تو توجہ دیتے ہیں, ہمیں لوگوں کو روٹیرین بنانا چاہیے. تو ہم جن لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں ٹو آر کلبس, اس ممبرشپ کو کیسے ہم کوالٹی ممبرشپ میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور کیسے اچھے روٹیرینز بنا سکتے ہیں, اس بات کا ہم پوچھتے ہیں پاسٹ پریزیڈنٹ امجد خان سے. وہ ہمیں بتائیں کہ کلب میں ممبرشپ کو, جیسے روہیلا صاحب نے کہا, ہم کیسے سسٹینیبل ممبرشپ بنا سکتے ہیں اور کیسے ان کو اپنی کمیونٹی کے لیے اچھے انداز میں یوز کر سکتے ہیں. امجد خان صاحب. اچھا سر, اس میں تھینک یو کدوائی صاحب اور تھینک یو روہیلا صاحب, آپ نے میرے لیے بہت اچھی فاؤنڈیشن لے کر دی ہے. بات بالکل ٹھیک ہے سر کہ ہمیں ممبرشپ کے اوپر نہیں, کوالٹی ممبرشپ کے اوپر زور دینا چاہیے. میرا تعلق رحیم خان جناح سے ہے. تو سٹارٹ میں ایک ویو چلی تھی کہ جی ہم نے ایک ممبرشپ بڑھانی ہے اور بہت تیزی سے بڑھانی ہے. ہم نے بھی ممبرشپ بڑھائی. اس سال ہم نے 8, 10, 12 لوگ ہم نے ایڈ کر لیے, لیکن اس میں سے شاید ایک آدھا ہی ہمارے ساتھ چلا اور باقی وہ جو ہے وہ ڈراپ آؤٹ ہوا. اس سے ہم نے سیکھا کیا؟ سیکھا یہ کہ جی ہم اب بہت سوچ سمجھ کر ممبر ایڈ کرتے ہیں, نمبر 1. دوسرا, جو سر روہیلا نے جو کہا کہ اس کو کچھ عرصہ ہم نے اپنے ساتھ چلانا ہے, ایز این انٹرن سمجھ لیں, یا کہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور وہ ہمیں جان جائے کہ کیا اس کا ایپٹیچیوڈ ہے اس طرح کا کہ کیا وہ والنٹیئر کر پائے گا اپنا ٹائم. اور آف کورس ان ٹرمز آف مانیٹری ٹرمز میں بھی اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کیا کنٹریبیوٹ کر پائے گا. تو اس میں ہم 1 سال کم از کم چلاتے ہیں سر, اور اس 1 سال میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آگے چلے گا یا نہیں چلے گا. وہ وقت دے سکتا ہے, نہیں دے سکتا, کیا وہ والنٹیئر کرتا ہے ہمارے ساتھ, جو ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اپنے کلب لیول پہ, میٹنگز کرتے ہیں, ان میں وہ ریگولر آ سکتا ہے, نہیں آ سکتا, وہ اپنی فی پے کر سکتا ہے, نہیں پے کر سکتا. تو اس طرح کی چیزوں میں وہ بڑا ایک اچھا 1 سال بہت عرصہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کو جج کر پاتے ہیں, یا اس کو خود کو بھی جج کرنے کا ٹائم ملتا ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں اب یہ ٹیسٹڈ ٹرائیڈ ہو گیا ہے, تو پھر ہم اس کی ممبرشپس کو رجسٹرڈ کرتے ہیں. ادروائز ہم اس وقت تک اس کو رجسٹر نہیں کرتے جب تک ہم اس کو ٹیسٹ نہیں کر لیتے. تو یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں سمجھ آتی ہیں, کیونکہ اس طرح کے جو لوگ آتے ہیں جو ٹائم نہیں دے پاتے یا کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتے, وہ ایک طرح کا کلب پہ بوجھ بن جاتا ہے, اور وہ کلب جو ہے نا وہ گریجولی وہ سنک کرنا شروع کرتا ہے. تو اب ہم نے یہی سوچا ہے کہ یار ہم کوالٹی کی ممبرشپ رکھیں گے اور ایسے لوگوں کو لے کے چلیں گے کہ جو خود آگے بڑھ کے والنٹیئر کر سکیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ایسے لوگ ڈھونڈ سکتے ہیں, اور یہ وقت ہی ثابت کرتا ہے کہ یار کون کوالٹی کا ہے اور کون سی چوائس جو ہے ہماری شاید وہ غلط تھی یا ٹھیک نہیں تھی, یا اس کو مزید ٹائم چاہیے اس لیول پہ آنے کے لیے. تو تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو وائس پریزیڈنٹ امجد. اوکے, ابھی جیسے روہیلا صاحب نے اور امجد خان صاحب نے ہمیں بتایا کہ ممبرشپ ہی اصل ایسٹ ہے ہماری آرگنائزیشن کا, اور اس کے لیے یہ تو ہمارے جو سینئر لیڈرشپ ہے آپ کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کریے, بٹ
Rotary International, the management of Rotary International is spending millions of rupees and introducing new modules through its Rotary.org and My Rotary, اور جو اس کے نئے نئے ماڈیول ہیں آن ایوری سنگل ڈے. تو ہمارے لیے تو وہ بہت بڑا ایک ریسورس سینٹر ہے, وہاں سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہمیں صرف تھوڑا سا اپنے آپ کو مینیج کرنے کی اور اس کو ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے. تو ان میں سے ایک بہت زبردست چیز جو انٹروڈیوس کروائی ہے روٹری انٹرنیشنل نے ہمارے بہت سارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے اور ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے, دیٹ از روٹری ایکشن پلان. تو میں اب آئی پی ڈی جی عدنان صبور روہیلا سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ روٹری ایکشن پلان کے ذریعے ہم کیسے سسٹینیبلٹی اور ممبرشپ, کوالٹی ممبرشپ کے لیے جا سکتے ہیں. آئی پی ڈی جی عدنان. جی بہت شکریہ سعید کھوکر بھائی. روٹری تقریباً 118 سال پرانی ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ 220 کنٹریز اور شاید 20,000 کلچرز میں اس وقت کام کر رہی ہے. اور یہ ایک دنیا بھی ہے. ہم جو سب سے پہلی بات روٹری ہمیں سکھاتی ہے, روٹری نے ہمیں ویژن بھی دیا, روٹری نے اپنے آبجیکٹیویٹی بھی دی, 4-وے ٹیسٹ بھی دیا, اور یہ 118 سال کی جو پریزنس ہے جو اس کو دنیا کی سب سے پرانی اور سب سے بڑی سروس آرگنائزیشن بھی بناتی ہے. اور آن ٹاپ آف دیٹ ہمیں وہ خوش قسمت ممبر بنایا جو کہ اس سے مستفید ہو سکے. تو یہاں تک تو بات آ گئی روٹری کی. اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. اب روٹری از اے ونڈر لینڈ. ہم یہاں پر بہت سا ایک ڈائیورس کراؤڈ بیٹھا ہوا ہے, ڈفرینٹ ایج گروپس. یہاں پر ریکگنیشن ہوئی, کسی نے 25 سال گزارے, کسی نے 35 سال گزارے, کوئی لیڈرشپ رول میں رہا. ہم نے کیا سیکھا یہ ایک سوال ہے, ہم نے آگے کیا ٹرانسفر کیا یہ سوال وہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو سب سے پہلے اپنے آپ سے کرنا چاہیے. روٹری ایکشن پلان کیا ہے؟ روٹری آپریٹس لائک اینی ادر کارپوریٹ آرگنائزیشن, اور کوئی بھی آرگنائزیشن اس کا جو بنیادی گول ہوتا ہے دیٹ از فرسٹ ٹو میک این امپیکٹ. ہاؤ ڈو وی میک این امپیکٹ؟ our services, our community service, and what do we get out of that? بار بار ہمارے سے ایک سوال ہوتا ہے ایک نئے روٹیرین کو لا کے کہ مجھے کیا ملے گا. The sort of training opportunities and the exposure and fellowship that you get in the process of being a Rotarian is phenomenal. وہ opportunity آپ کو کہیں میں نہیں ملے گی. آپ شاید اپنی آرگنائزیشن کے جس کے آپ سی ای ہوں گے, you would not dare to expose the organization to your mistakes. But here you will get an opportunity to polish yourself. So Rotary Action Plan is a way forward. Rotary is a very flexible organization. Phir Rotary teaches us to expand your reach because there is so much diversity even in one district, even in one city. Therefore, Rotary آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے based on 118 years, 20,000 cultures, more than those cultures. اور ہم نے صرف کیا کرنا ہے, ہم نے
اس کو فالو کرنا ہے, اس کو پریکٹس کرنا ہے اپنے کلبز میں. روٹری ایکشن پلان آپ کو بتاتا ہے کہ انہانس کرے پارٹیسپیشن. دا بگیسٹ ریزن آف آر members losing interest is that they think that they don't belong here. If they have ideas, they don't get appreciated. Old members, they don't feel involved. So Rotary has come up with the DEI approach, diversity, equity and inclusion. Unless and until you involve your members, the existing members, forget about new members. پہلے ایگزسٹنگ ممبرز جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو تو انوالو کر دیں. اینڈ دے آر یور مارکیٹرز. if they leave the club and they go out, the negative marketing that they are going to do is more injurious than a member who is not willing to join. And last, Rotary Action Plan teaches us to be flexible, to be open to adaptability. Adapt. اگر آپ چینجز کو اڈیپٹ نہیں کرتے so then ڈائناسورس کی طرح ہم بھی ایکسٹنگوش ہو جائیں گے. So this is Rotary Action Plan. تھینک یو ویری مچ عدنان. تو آپ نے جہاں پہ کنکلوڈ کیا ہے, یو ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دا فلیکسیبلٹی اینڈ اڈاپٹیبلٹی آف دا فلیکسیبلٹی. تو اسی سے میں RFFC ڈاکٹر منصور سے یہ پوچھوں گا کہ how can we utilize flexibility for innovation in our club membership, club plans. تو یہ ہمیں گائیڈ کریں کہ یہ بڑا اچھا ٹول ہوگا روٹری ایکشن پلان کا, کہ ہم اس کو یوز کرتے ہوئے کیسے بہتر اور سسٹینیبل کلب بنا سکتے ہیں. ڈاکٹر منصور. تھینک یو ویری مچ سعید صاحب. روٹری نے فلیکسیبلٹی کو بہت ایزیلی 3 ورڈز کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے, اور ان 3 ورڈز کا تذکرہ ابھی عدنان نے بھی اپنی پریزنٹیشن میں کیا. ڈائیورسٹی, ایکویٹی اینڈ انکلوژن. روٹری انٹرنیشنل کہتا ہے کہ ہم اپنی ممبرشپ میں یہ 3 ایلیمنٹس انکلوڈ کریں تو ہم لوگوں کی پرفارمنس, ہم لوگوں کی ممبرشپ ملٹی فولڈ انکریز ہو جائے گی. اب ہم لوگوں کے اوپر یہ سوچنے کا پوائنٹ ہے کہ کیا ہم لوگوں نے ڈائیورسیفائی کی ہوئی ہے اپنی ممبرشپ, کیا ہماری ممبرشپ میں ایکویٹی اور انکلوژن کا ایلیمنٹ موجود ہے. اب فار ایگزامپل جب ہم ڈائیورسیفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ ڈائیورسیفیکیشن ممبرشپ کے حوالے سے ہے, جس میں جینڈر بیسڈ ہے, جس میں میل فیمیل بیسس کے اوپر, اور اس پہ بلکہ میں برسبیل تذکرہ ذکر کرتا چلوں کہ ایک سٹیج پہ روٹری انٹرنیشنل نے یہ محسوس کیا کہ فیمیل پاپولیشن کی جو ممبرشپ ہے ہماری روٹری کی صفوں میں وہ بہت کم ہے. سو باقاعدہ ایک آرٹیکل کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ انٹینشنل ایفرٹس کے ذریعے خواتین کی ممبرشپ کو نہ صرف انکریز کیا جائے گا بلکہ ان کو فور فرنٹ پہ بھی لایا جائے گا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پچھلے سال جو کہ روٹری ایئر 2022-23 تھا, اس میں ہمیں ایک فیمیل فرسٹ ٹائم ایک فیمیل روٹری انٹرنیشنل پریزیڈنٹ جینیفر جونز کی شکل میں ملی. سو یہ باقاعدہ ایک آرٹیکل کے ذریعے یہ ایک ریزولوشن پاس ہوئی تھی اور ایک انٹینشنل ایفرٹ کے ذریعے خواتین کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر آگے لانے کی کوشش کی گئی. اسی طرح ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارے کلب کے اندر ڈائیورسیفیکیشن کے حوالے سے کیا فزیکلی چیلنجڈ لوگ موجود ہیں, کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے ہماری سوسائٹی کا. ہمارے بہت سارے کلب پروجیکٹس ان کی چیلنجنگ جو سچویشن ہے اس کے ارد گرد گھوم سکتے ہیں. اسی طرح ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہماری کلب ممبرشپ میں ریلیجن کی بنیاد کے اوپر ڈائیورسیفیکیشن موجود ہے کہ نہیں, کیونکہ اگر ہم لوگ پاکستان میں بہت ہیوج نمبرز میں مائنورٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں, اور اگر وہ مائنورٹیز ہماری صفوں میں ہماری روز میں موجود نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگین ہم لوگ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف سوسائٹی کو مس کر رہے ہیں. اور اگر ان کو ہم لوگ اپنے فولڈز میں لے کے آتے ہیں تو ہمیں سروس کے ملٹی فولڈ اپرچونٹیز جو ہیں
وہ گھر بیٹھے اویلیبل ہوں گی. جو ایک مائنورٹی سے تعلق رکھنے والا ممبر ہمیں ایک پکچر بتا سکے گا ایک اس مائنورٹی کی سفرنگ کی یا اس مائنورٹی کی نیڈز کی, وہ ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے کبھی بھی ان کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اسی طرح کیا ہماری ممبرشپ میں جینڈر کے علاوہ کیا خیر سیکسول اورینٹیشن کے اوپر بھی بڑا زور ہے روٹری انٹرنیشنل کے پوائنٹ سے, لیکن اس کے لیے شاید بہت زیادہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے ہمارے کلچر میں, لیکن وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. بہت ہیوج پاپولیشن ہے ہماری سوسائٹی کی جو سیکشول اورینٹیشن کی وجہ سے سائیڈ لائن اور مارجنلائز کر دی جاتی ہے, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے بارے میں نہ کوئی بات کرتا ہے, نہ سوچتا ہے, نہ کوئی ان کے بارے میں کوئی پروجیکٹ کرنا تو بہت ہی دور کی بات ہے. سو ان لوگوں کو اپنے ممبرشپ کے اندر لا کے ہم لوگ نہ صرف یہ کہ اپنی ریچ بہت زیادہ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں ود ان آر سوسائٹی, کیونکہ یہ ہمارا خیال ہے کہ ہم لوگ ہر اپنی سوسائٹی کے کونے تک پہنچ سکتے ہیں, حالانکہ ہم نہیں پہنچ سکتے جب تک یہ جن ڈفرینٹ فیکشنز کا میں نے ذکر کیا ہے, جب تک یہ لوگ ہماری صفوں میں نہیں آئیں گے اس وقت تک ہمیں ان کارنرز کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مائنورٹیز کے لیول پہ کیا کام ہو رہا ہے, یا جینڈر بیس پرابلمس کیا ہیں, یا سیکشول اورینٹیشن کی بیس پہ پرابلمس کیا ہیں, یا فزیکلی ہینڈی کیپڈ یا چیلنج کیپیسٹی کے جو لوگ ہیں ان کے لیول پہ کیا پرابلمس ہیں. سو ان سب لوگوں کو ہم لوگ اپنی ممبرشپ میں لا کے فلیکسیبلٹی تو آ ہی جائے گی, لیکن ہماری ریچ, ہماری ایکسپینشن جو ہے وہ تھیوریٹیکلی اور ورچولی بہت زیادہ انکریز کر جائے گی. سو دیٹس واٹ روٹری ریکمینڈز, ڈائیورسٹی, ایکویٹی اینڈ انکلوژن, اینڈ دیز 3 words should be the hallmark of this requirement of flexibility. Thank you. تھینک یو ڈاکٹر منصور, بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت ایکسپیرینس لوگوں نے اپنے آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کیے, اور جیسے میں نے کہا کہ rotary.org کی صورت میں ہمارے پاس ایک بہت بڑا ریسورس موجود ہے, نالج موجود ہے. فرق کیا ہے, وجہ کیا ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے اور ان مسائل کا شکار ہیں؟ تو اس کے لیے ہمیں بھی تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑے گی. ایک تو ہمیں وہ ٹیبوز توڑنے پڑیں گے جن کو ہم سنتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں, کبھی سوچتے نہیں ہیں اس پر. میں 1-2 مثالیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ گائے دودھ دیتی ہے, یہ درست ہے یا غلط ہے آپ کی طرف سے؟ کیا ہوتا ہے؟ گائے سے دودھ لینا پڑتا ہے, بہت سارے لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں. تو ہمیں اگر کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے خود ایفرٹ کرنی پڑے گی. ایک اور بات ہم سنتے ہیں, جی کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ کیا تو ہم جب ممبرشپ کھوتے ہیں تو کیا ہمیں ممبرشپ مل جاتی ہے؟ کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. تو ہمارے جو دوستوں نے بتایا ہم وہ کریں گے تو ہماری ممبرشپ بڑھے گی. ہمارے پاس 1-2 منٹ ہیں اپنا یہ سیشن کنکلوڈ کرنے کے لیے. کویسچن ہے وہ لیتے ہیں ہم. سر پلیز. السلام علیکم جی. سلیمان زاہد جمیل, روٹری کلب فیصل آباد. میں آنچوں اب آپ کو بڑے غور سے سنا ہے, آپ ایک چیز بالکل مس کر گئے ہیں. میں نے 1972 میں روٹری کلب کی ممبرشپ کے لیے اپلائی کیا اور کلب میں جانا شروع کیا. اینڈ آئی گاٹ دی ممبرشپ ان 1975. آئی اسپینڈ 3 years ٹو گیٹ دا ممبرشپ, اور کم از کم میں نے 40 میٹنگیں اٹینڈ کی تھی ان 3 سالوں میں. اس کے بعد مجھے ممبرشپ مل گئی ان 1975 ان فیبروری میں. اصل میں اس وقت ایک تو کلاسیفیکیشن کے اوپر بڑا زور تھا. کلاسیفیکیشن پہ زور ختم ہو گیا ہے. ایک ممبر بنتا ہے ہمارے فیصل آباد میں کیمیکل والا, وہ 4 ممبر پھر کیمیکل والے لے کے آ جاتا ہے. کپڑے والا بنتا ہے, کپڑے والے بندے آ گئے. روٹری یہ کہتی ہے کہ کلاسیفیکیشن ڈفرینٹ ہوں تاکہ یہ ایک ایسوسیشن آف شاپس نہ بن جائے, یہ مختلف لوگ قسم کے لوگ ہوں اور ایک دوسرے سے ہم لرن کریں. وہ چیزیں بھی ختم ہو گئی. پھر ایک جو ہمیں پریزیڈنٹ کے ایوارڈ ملتے ہیں نا ہر سال, اس نے ہماری کلب کا کلبوں کو خراب کیا ہے. ایوارڈ کے لالچ میں میکسیمم ممبر کا ایوارڈ, اس کے لیے پھر ہم ممبر بناتے جاتے ہیں صرف ایک خاطر کے سال کے بعد ہم نے ایوارڈ لینا ہے. یہ چیزیں بھی ہمیں خراب کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے کوالٹی ختم ہو گئی ہے. ہماری کلب میں کوالٹی ختم ہوئی ہے. ممبر لاتے ہیں, وہ 3-4 میٹنگ اٹینڈ کرتا ہے, ڈیوز لے کے بھاگ جاتا ہے اور چلا جاتا ہے. میرے بڑے اختلافات ہوئے ہیں.
बंदे को रगड़ें, देखें, वो बंदे टिकते नहीं हैं। बंदे वही टिकते हैं जो अपनी मर्ज़ी से समझ के मीटिंग अटेंड करने के बाद क्लब के मेंबर बनते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमने ख़त्म कर दी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ये वाले जी अच्छा, देखिए इस तरह है कि हमारा एक्सपीरियंस ये है कि कोई 5 साल का बच्चा हो कि 90 साल का शख्स हो, रिकग्निशन इज़ द बेस्ट टूल। जिस वक्त तक किसी के अच्छे काम को आप शाबाश नहीं करेंगे, उसमें मोटिवेशन नहीं आएगी। इसलिए ये जो अवार्ड्स और रिकग्निशन है, ये किसी बंदे को भी मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आप अगर ये कहें कि जी ये अवार्ड्स नहीं, कोई अच्छा काम करे उसको कोई शाबाश, तुम अच्छा काम कर रहे हो। इसी वजह से देखिए ये कहते हैं लीडर वो है जो फॉलोवर नहीं लीडर पैदा करे। तो लीडर आप तब पैदा करें कि किसी ने आपके सबऑर्डिनेट ने अच्छा काम किया है, उसको कोई शाबाश, वो आपका भी लीडर बनेगा। थैंक यू। हम एक शॉर्ट सा क्वेश्चन, शमसी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। वी आर इन द लास्ट मिनट ऑफ आवर सेशन। जी शमसी साहब। हाँ, पहले जब हम क्लब्स बनाते थे तो ये स्टैंडर्ड था कि क्लब की एक टेरिटरी होती थी। इस तरह नहीं होता था रोटरी क्लब गैलेक्सी, रोटरी क्लब फाइन, वो होता था रोटरी क्लब ऑफ लाहौर was the first club in Lahore, and when we made our club, Rotary Club Lahore Sharqi, it was the second club in Lahore, and we had to take the permission from them, and the territory east of the canal was given to us, and it was known as Rotary Club of Lahore Sharqi. कहने का मकसद ये है कि आपकी या तो उस इलाके में जहाँ आप रहते हैं या जिस इलाके में आप बिज़नेस करते हैं, आपके पास कॉमनैलिटी क्या है किसी बंदे को साथ लाने के लिए। आपके किसी क्लब का मेंबर जो है उसके साथ उसकी किस तरह हम आहंगी है ख्यालात में। देखिए, या तो उसने बिज़नेस में कोई जानता हो, उसकी कोई कंपैटिबिलिटी हो, आपका मोहल्लेदार हो, ताकि आपको एक वजह हो मीटिंग में आने की, एक वजह हो मिल के काम करने की। और जो बात क्लासिफिकेशन की आई फुल्ली एंडोर्स द आइडिया कि जब आप बात करते हैं ना डाइवर्सिटी की, डाइवर्सिटी क्या है? बेसिकली डाइवर्सिटी सिर्फ ये नहीं है कि औरत को बना दिया मेंबर और मर्द को बना दिया मेंबर और उसको बना दिया। डाइवर्सिटी मीन्स दैट यू शुड हैव in a club members belonging to different vocations who should add up to value to the club. कुछ काम करने वाले होते हैं, कुछ पैसा खर्च करने वाले होते हैं, कुछ सोचने वाले होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज करने वाले होते हैं. That is how the club, and once the club becomes active, then you can always attract good membership. Thank you very much, Saisam. With this comment, I would like to thank all my panelists, CDG Rauf Rohela Saab, RRFC PDG Dr. Mansoor, IPDG Adnan, and PP Amjad Khan. Thank you very much for your time and crisp section.